یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ یاسین پڑھو، 80 سال کا گناہگار ہے، 80 سال عمر گزر گئی، اور ہاتھ وہ توحیدیوں کی حمایت میں نکلا ہے۔ 3 آدمی مسئلہ توحید بیان کر رہی ہے، ان کی حمایت میں پنجابی آدھر توحیدیاں دی گھڑ کی کس سائد دے گھڑ کی تھی، اور اس حمایت میں پہلا قدم اس نے اٹھایا، اللہ نے وہاں سند دی کہ یہ میرا محبوب ہے، پہلا قدم اٹھایا۔ اور محبوب کیسا؟ جس جگہ سے اس کے قدم زمین سے اٹھے اللہ نے اس جگہ کا بھی ذکر کیا، جس کیفیت سے چلا اللہ نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ جاء من اقصى المدینہ رجل، من اقصى المدینہ بستی کے کنارے تو ایک بندہ آیا، اور کنارے کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اقصى المدینہ رجل، ہائی جنا رجل الکامل فی الرجولیت، کیونکہ توحید بیان کرنا ایک جنا دا کام ہے، کس دا کام ہے؟ ایک جنا دا کام ہے۔ اسے بات سے اللہ فرمائے ما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہ ہر ایک دا کام نہیں، اسے واسطے توحید دا سپیشل پیغام لے کے جڑے آئے وہ سارے دے سارے رجل مرد آیا، تیار اس مرد نہیں دیکھا کہ ایک طرائے کا پردیسی اعتبار ہوا ایک مسئلہ بیان کرن کہ سارے بستی والے خان سردار ملک تھوڑی بولی وچ ایم ایل اے تے ایم پی اے تے پیر تے صاحبزادے مولوی تے مولوی زادے یہ سارے ایک شہر تے کھڑے، پورا شہر تے بستی ایک شہر تے اتنے بندے انہوں نے مقابل کھڑے، اس انہیں نہیں بیٹھیا، اس گل سنیے بیٹنا گل کے کی تھی، تجھے گل سمجھ آئی؟ انہاں ترائے نبیان نے ابو ہو کیا کر لگا اتبع المرسلین، اور میری قوم والے ہو گل انہاں بھی سچی ہے، انہاں نہیں مانے ہے کہ وہ گناہگار کچھ آکھ دنوں میں ادھر خان ہے، علامہ آلوسی کہتا ہے زمیندار ہے، چلو جو بھی تھا پیشے سے غلط نہیں، نام سے غلط نہیں، بس آگے چل کے مسئلہ بیان کیا، اتنی تائید کی یہ سچے ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کا مسئلہ مانو۔ قوم ناراض ہوئی اور انہوں نے حملہ کیا، ادھر اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، وہ جب اس پہ پڑے اس کا وجود ان کے قدموں کے نیچے تھا، اور اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ۔ اگلا جملہ سننے والے ہیں، اللہ نے اس کی روح کو فرمایا جنت میں جا، جنت میں داخل ہو جا۔ کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہوتی ہے؟ جنت کی، زمین کے نیچے کی نہیں۔ قیل ادخل الجنہ، وجود ان کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن اس کی روح کہاں پہنچ گئی؟ یہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اگر شہداء کی زندگی سمجھنی ہے تو قیل ادخل الجنہ کو دے، اس آیت کو دے۔ ان ربهم يرزق
قیل ادخل الجنہ رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ. حضرت آسیہ کی دعائیں، ہاتھوں میں میخیں، پاؤں میں میخیں، تخت پہ پڑی ہے، فرعون سامنے ہے، ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور حضرت آسیہ دعا کیا کرتی ہے؟ رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے ایک گھر بنا دے، اور گھر بھی تیرے پڑوس میں ہو. سبحان اللہ. اور تیرا پڑوس کیا؟ انک بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر گھر بنا دے. یہ مسئلہ تو فرعون کی گھر والی کو بھی آتا تھا، عورتوں کو بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ ہم تھوڑے پریشان ہو. جنت کی. شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت کی. آج کی شیخ الحدیث کو نہیں آتا. خیر، جب جنت میں پہنچا اب وہاں بولا قال یا لیت قومی سبحان اللہ. یعلمون، کاش میری بھولی قوم، جلی قوم، یعلمون جان لیتی، بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی، بے ماں سارا راز سبابی، کہ کس مسئلے کی وجہ سے کر کے میرے اللہ نے میرے 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. سبحان اللہ. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے اکرمنی بھی نہیں، جعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے وہ عزت دی جو عزت اپنے مقربین کی اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. مکرمین میں سے بنا دیا. اب کیا تھا؟ بما غفر لی ربی، یہ تھا کیا؟ وہی توحید. چند لمحات اس نے توحید کی تائید کی، 80 سال کے گناہ بھی معاف. جعلنی من ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب بھی ملی. جعلنی من المکرمین. یہ محنت کتنی کی تھی؟ چند لمحات. اس لیے میرا بھائی، یہ ہے توحید کی شان، توحید کی قدر.